اس سے بلند صلوات. اس سے بھی بلند ممکن ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ المؤمنون کی 71ویں آیت. آیت کا عنوان ہمیں حوصلہ دیتا ہے. اس آیت کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ علی کا شیعہ قرآن میں بیان ہوا ہے. یوں تو پورا قرآن ہے ہی مومنوں کے لیے. جی، منافقوں کا ذکر تو مذمت میں آیا ہے، کافروں اور مشرکوں کا ذکر تو مذمت میں آیا ہے. یہ کتنی بڑی قسمت ہے مولا علی کے چاہنے والے کی کہ اللہ اس سے بات کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان. یہ جو اللہ مومنوں سے بات کرتا ہے، مومن ہے کون؟ مومن وہ ہے جس کے دل و دماغ کا حاکم اللہ، رسول اللہ اور علی ہو، جس کے پورے وجود پر حاکمیت ان تین مولاؤں کی ہو. ہمارے یوں تو سارے مسلمانوں کے تین مولا ہیں، مگر جو مان لیتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے، اور جو نہیں مانتا ہم اس سے نا امید نہیں ہیں. اسے دعوت دینے کے لیے ہی تو مجلس کی ہے، اسے توجہ دلانے کے لیے مجلس کی ہے. انما ولیکم اللہ، تمہارا مولا اللہ، ورسولہ، اور اللہ کا رسول، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور تمہارا تیسرا مولا وہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہے، جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. کوئی بحث ہی نہیں ہے اس میں کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی. سارا عالم اسلام متفق ہے کہ مولا حالت رکوع میں تھے، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. ایک فقیر دروازے پر آیا اور کہنے لگا، کوئی ہے جو مجھے اللہ کی بارگاہ سے دے؟ مانگا اس نے اللہ ہی سے تھا، مانگا اس نے اللہ ہی سے تھا، مگر ملا علی سے. توجہ ہے؟ جب اس نے آواز دے کر کہا نا کہ کوئی ہے جو مجھے اللہ کی بارگاہ سے عطا کرے، تو وہی تو عطا کرے گا نا جو اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. بڑی نایت آپ کی توجہات. آواز دے رہا تھا کوئی ہے جو مجھے اللہ کی بارگاہ سے عطا کرے. تو مولا نے، میرے سنی بھائی کہتے ہیں کہ مولا نے اپنی عبا گرا دی. جو آپ کی دوش پر عبا تھی وہ حضرت نے گرا دی. وہ سمجھ گیا کہ یہ دے رہے ہیں، وہ اٹھا کے لے گیا. اور شیعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ مولا نے اپنے ہاتھ کو فضا میں معلق کیا اور اشارہ کیا. فعل قلیل نماز میں جائز ہے. مولا نے اشارہ کیا، وہ انگوٹھی اتار کے لے گیا. ہاتھ میں انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی اتار کے لے گیا. ابھی فقیر بھی تو علی سے مانگ رہا تھا نا. ویسے میرے عزیز نے، ہاں، یہ مانگنے والے کی سمجھداری ہے کہ کیسے مانگنا ہے. مانگنے کا بھی تو ڈھنگ آنا چاہیے. مجھے ابھی ملک صاحب یاد دلا رہے تھے کہ ایک فقیر کا واقعہ میں نے کہیں بیان کیا، ہمارے یہاں کیا. ہمارے یہاں جو فقیر مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، یہ فقیر نہیں ہے، ذلیل ہیں. جی، فقیر وہ ہے جو دیتا ہو، اپنے مولا پہ توکل بانٹتا ہو، اپنے مولا پہ بھروسہ بانٹتا ہو. تو یہ طے ہے کہ تین مولاؤں کا ذکر قرآن میں ہے. ہمارے تین مولا ہیں. ایک اللہ ہمارا مولا، اور وہ جو اللہ مولا ہے اسی اللہ مولا نے رسول اللہ کو مولا بنایا، اور اسی اللہ مولا نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ کہہ دو من کنت مولا. میں جس کا مولا ہوں، فہذا علی مولا، اب علی اس کا مولا ہے. تو یہ طے ہے. تو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کو بڑی عظمت عطا کی ہے. صاحبان ایمان کو اللہ نے بڑی فضیلت دی ہے. مومنوں کے لیے حوصلہ ہی حوصلہ ہے. جی، شام تو کسی اور کی قسمت میں ہوگی، ہماری زندگی میں تو صبح ہے.
قرآن کہتا ہے وَالصُّبْحِ، اچھا نعرہ آپ بے دلی سے جواب دے رہے ہیں. ماشاءاللہ. آیت سنا دوں جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے. میرے پاس جتنا وقت ہے انشاءاللہ اس وقت میں بات مکمل ہوگی. ارشاد ہو رہا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب برباد ہو جاتا. قرآن نے قاعدہ دے دیا کہ حق کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. حق اکیلا بھی ہو تو لشکر ہوتا ہے، اور سامنے اگر لشکر بھی ہو تو کیونکہ خواہشات کا شکار ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہاتھیوں کا لشکر ابابیل سے مارا جا رہا ہو. اتنا موٹا جانور، اتنا بڑا جانور ہاتھی، دنیا سمجھ رہی تھی اس سے بڑا تو کوئی طاقت کا وجود نہیں ہے. اللہ نے کیسا ذلیل کیا. جی توجہ ہے بات. وہ جو ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا نا، اصحاب فیل، وہ ہاتھیوں پر بیٹھ کر بڑے لمبے چوڑے لوگ آئے، اسلحہ لے کر آئے. ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، اس کی کھال کتنی موٹی ہے. ابابیل کتنا بڑا پرندہ ہے، اس کی چونچ کتنی بڑی ہے، اس میں کنکر کتنا بڑا ہوگا. وہ باریک سا کنکر موٹی موٹی کھال والے جانور پر گر رہا تھا، اور ہاتھی اپنے سواروں کو گرا رہے تھے، اور یہ سب بلک بلک کر مر رہے تھے. اور ایک کنکر اللہ کی جانب سے آ رہا تھا. یہ پیغام دے دیا خبردار، مادی طاقت کو اصل نہ ماننا. مادی طاقت اصلی طاقت نہیں ہے. جو طاقت ہے وہ توکل کی طاقت ہے، اور دنیا کے پاس توکل ہو، ہمارے پاس تو توسل بھی ہے. ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں مگر اہل بیت کے طریقے پر. جو اللہ پر توکل کرے اور اہل بیت کے طریقے پہ کرے وہ توکل بھی کرتا ہے اور توسل بھی کرتا ہے. ہمارے پاس طاقت دوسروں سے زیادہ ہے. میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، آیت کو ذرا دوبارہ سنو. اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو جو کچھ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب برباد ہو جاتا. حق اکیلا ہے، خواہشات بہت ساری ہیں. وہ اکیلا بھی ہو تو اسے حکم نہیں ہے کہ وہ کسی کی پیروی کرے. آمادہ ہے تو جملہ دے رہا ہوں. عزیزان گرامی، قرآن نے یہ کہا ہے کہ حق نے خواہشات کی پیروی کی ہوتی تو سب برباد ہو جاتا. اس لہجے کی آیت یا حق کے لیے ہے یا اللہ کے لیے. ایک اور آیت سن لیجئے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتا تو یہ سب کچھ برباد ہو جاتا. تو جیسے دو اللہ نہیں ہو سکتے ایسے علی کسی کی بیعت نہیں کر سکتے. میں نے محترم سننے والوں کو جلدی نتیجہ دے دیا تو ذرا ایک اور تمہید مانتا ہوں. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا حق کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا. اگر ایسا ہو گیا تو زمین آسمان گر جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، آسمان گر جائے گا. اگر آپ کے سامنے 1000 کتابیں بھی لا کے رکھ دی جائیں نا کہ مولا علی نے فلاں کی بیعت، امام حسن نے فلاں کی بیعت، امام حسین نے فلاں کی بیعت، امام زین العابدین نے فلاں کی بیعت کر لی، میرے مولا رضا نے کسی اور کی بیعت کر لی، تو بس ان ساری کتابوں کو سمندر میں بہا دینا، اس لیے کہ آسمان رکا ہوا ہے، زمین ٹھہری ہوئی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. قاعدہ یہ ہے کہ حق اگر کسی کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو آسمان گرے گا، زمین پھٹے گی. زمین نہیں پھٹی، آسمان نہیں گرا تو مان لے کہ حق تنہا بھی لشکر ہے. اب میں کہاں جاؤں، کس سے پوچھوں، کیوں پوچھوں جب سرکار بتانے کو موجود ہے. نبی کی بارگاہ میں کہوں یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ فرمایا علی مع الحق
بھائی تھوڑا گردن ہلا دو، بات جا رہی ہے تو۔ والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ۔ سرکار نے فیصلہ کر دیا، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ حق کے اور فاطمہ کے عدد ایک ہی ہیں، فاطمہ علی کے ساتھ ہے، علی فاطمہ کے ساتھ ہے۔ مگر نبی نے یہاں حدیث کو روکا نہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے فرمایا اللہم عدر الحق حیث ما دار علی، یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو۔ حق سرداری کے لیے اور سالاری کے لیے آیا ہے۔ حق کبھی کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے۔ حق کسوٹیاں اور پیمانے رکھتا ہے، میرے کہنے دینے سے یا کسی کے منع کر دینے سے نہ وہ منع ہوگا، نہ میرے کہنے سے وہ ثابت ہوگا۔ حق اپنی شناخت رکھتا ہے، حق اپنی ایک علامتیں رکھتا ہے۔ حق کی ایک علامت یہ ہے کہ جسے حق کا معیار قرار دیا جائے وہ پھر یہ نہیں کہے گا کہ مجھے مسئلے کا جواب نہیں آتا۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات ہیں۔ وہ پھر یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے بولے گا کہ سوال کرنے والے کا سوال بعد میں آئے گا، جواب پہلے عطا کرے گا۔ اور کبھی تو ایسا بھی ہوگا کہ یہ سوال 27 سوال جوڑ کے لائیں گے کہ اب علی سے ہم کوئی سوال تو ایسا کریں کہ جو علی کہہ دیں کہ اس کا جواب کل بتاؤں گا، اور چھٹے سوال کے بعد بھول جائیں گے کہ 7واں سوال کیا تھا۔ مولا فرمائیں گے میں تمہیں سوال بھی بتاتا ہوں، تمہارا جواب بھی بتاؤں گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ذریعت بھائی کو، میرے بھائی، میرے محترم، ایک خوش گولو، خوش لہن، خوش اخلاق مولا کے ذاکر جناب ذریت عمران شیرازی تشریف لا رہے ہیں۔ تھوڑا سا تعاون فرمائیے، ایک بلند صلوات دیے گا۔ اس سے بلند صلوات۔ میں جلدی اپنے پیغامات کو منتقل کرنا چاہوں گا۔ حق کا پہلا عنوان یہ ہے کہ وہ کسی سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ یہاں سوال، وہاں پہلے سے جواب تیار، بلکہ وہ ایسے بول رہا ہوتا ہے کہ سلونی سلونی۔ جی ذریت بھائی، میرا ترجمہ اپنا ہے، میں اس کا ترجمہ وہ نہیں کرتا جو سب کرتے ہیں۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مولا علی نے فرمایا پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ میں یہ ترجمہ نہیں مانتا، مولا نے یہ نہیں فرمایا۔ مولا نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہلا عنوان حق کا معیار یہ ہے کہ وہ کائنات میں سب سے بڑا عالم، جو عالم ہے وہ جاہل کی پیروی کیسے کرے گا؟ تھکے نہیں میری باتوں سے؟ بہت موٹی موٹی باتیں ہیں۔ جو عالم ہے وہ جاہل کی پیروی کیسے کرے گا؟ جی عالم، اور عالم بھی ایسا عالم کہ جو بول دے تو علم بن جائے، جس کا بولنا علم بنانے کا سبب ہے۔ مولا علی مدد۔ بہت شکریہ، تشریف رکھیے۔ دم 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 دم۔ ایک نعرہ لگ، نعرہ یا واہ 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 واہ۔ بیٹھ جائے، یہیں بیٹھ جائے، یہیں بیٹھ جائے۔ ایک بلند صلوات۔ یہ مجلسیں ہمیں تحمل سکھاتی ہیں۔
یہ مجلسیں ہمیں برداشت سکھاتی ہیں. ہمیں کسی کی کوہنی بھی لگ جائے تو ہم اسے ماتم مانتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں پتا ہے اس نے جان کر کوہنی نہیں ماری. جی تابوت اٹھاتے وقت، علم کی زیارت کرتے وقت ہمیں دھکے لگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو دھکے لگ رہے ہوتے ہیں جی، مگر ہم کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتے. جو قوم صبر کی روزانہ مشق کرتی ہو، تحمل مزاجی کی مشق جی، حوصلہ مندی کی مشق. حق کا ایک معیار علم ہے. جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں. یہ کبھی بھی کسی سے پوچھے گا نہیں، ہمیشہ بتانے والا ہوگا. علمنی رسول اللہ الف باب، مجھے رسول اللہ نے 1000 باب علم عطا کیے اور میں نے ہر باب سے 1000 باب کھولے. آپ ذرا 1000 کو 1000 سے ضرب تو دیجئے. اتنے علوم تو مولا علی خود دعویٰ فرما رہے ہیں. دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں 70 سے زیادہ علم نہیں پڑھائے جاتے. بڑے سے بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیں 70 سے زیادہ علوم نہیں پڑھائے جاتے. 5 علوم پر تو کالج رجسٹرڈ ہو جاتا ہے جی، 6-7 علوم پر تو یونیورسٹی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے. دنیا کی کسی یونیورسٹی میں 70 سے زیادہ علم نہیں پڑھائے جاتے. اور مولا فرما رہے ہیں مجھے 1000 باب عطا کیے اور میں نے 1000 باب سے 1000 باب بنائے. علی اسے کہتے ہیں جو علم ساز ہے. علم بنانے والی ذات مولا علی کی ذات. تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی جاہل آ جائے اور کہے کہ علی میری بات مانے؟ جی جاہل کی بات علی نہیں مانیں گے. علی کی بات سب کو ماننا ہوگی. وہ اور بات ہے کچھ علی کے زمانے میں مان گئے اور کچھ آج مان رہے ہیں. اور یہ بھی بشارت دے دوں کہ بہت جلد ساری دنیا ایک ہی مذہب میں آنے والی ہے جسے حسینیت کہا جاتا ہے. اب مذہبوں کے نام تبدیل ہونے جا رہے ہیں. اب مذہبوں کے نام تبدیل ہونے جا رہے ہیں. یہ تشیع کی صدی ہے. ہاں، یا شیعہ ہو جاؤ یا شیعوں کو برداشت کرو. اب اس کے علاوہ حق کا ایک معیار علم. تھکے نہیں ہے تو آگے بڑھوں. حق کا دوسرا معیار ہے سخاوت، جس سے پیسہ نہ نکلتا ہو، جس سے کسی کا کام حل نہ ہوتا ہو، وہ کیسے معاشرے کی سربراہی کرے گا؟ مگر حق اسے کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہوں مگر فقیروں کو عطا کر رہے ہوں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ایک گھرانہ ایسا ہے کہ جو عطا کرتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو. اور جب وہ مسکین، یتیم، اسیر کو عطا کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کی آواز آئے گی کہ کَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. خود اللہ تمہارے عمل کا شکر گزار ہے. ایسا گھرانہ، یہ سخاوت کا گھرانہ، جو دینے والے ہیں، جن کا کام دینا ہے. بھائی عجیب گھرانہ ہے. اگر آپ آمادہ ہیں تو میں عرض کروں. عجیب گھرانہ ہے. ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں. جی قرآن کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. ایک گھرانہ ایسا ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے، جو ناداری میں بھی عطا کرتا ہے. میں نے ایک جگہ یہ آیت پڑھی تو ایک جوان مجھ سے ملا، کہنے لگا مولانا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہوگا تو دیں گے نا. میں نے کہا یہی غلط فہمی ہے. تم دینے والے ہوتے تو ہوتا. اپنے آپ کو سخی بناؤ. دینے کا جذبہ ایجاد کرو. خود بخود اللہ تمہیں واسطہ فیض بنا دے گا. تمہارے ذریعے سے لوگوں کے مسئلے حل ہو رہے ہوں گے. جی کوشش کرو دوسروں کی خاطر جینے کی. اور جو دوسروں کی خاطر جیتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں ہیں. بڑے بڑے نام دنیا سے چلے گئے مگر ان کی یاد کے بغیر تو ملک ہی نہیں چلتا. توجہ کر لیا آپ نے؟ یہ ایسا سخی گھرانہ کبھی بھی دینے والا لینے والے کی پیروی نہیں کرے گا. حق کا معیار ایک سخاوت ہے. آگے بڑھوں.
حق کا تیسرا معیار ہے شجاعت. نہیں تھکے نہیں، تھوڑی بات کریں مجھ سے آپ. مجھے اندازہ ہے کہ مجھے جلدی جلدی اپنے پیغامات پہنچانے ہیں. تیسرا معیار حق ہے شجاعت. وہ اس کی پیروی کیسے کرے جو میدان میں ڈٹتا نہ ہو، جو کسی میدان میں رکا نہ ہو. میدان میں جمنا اور ڈٹنا یہ ایک معیار ہے حق کا. تم اگر سچے تھے تو بھاگے کیوں؟ اگر تم حق پر تھے تو میدان چھوڑ کر کیوں گئے؟ میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں. 57 اسلامی ممالک میں میدان میں وہی ڈٹا ہوا ہے جو حق پر ہے. لبیک یا حسین، بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب دوبارہ لگائیں، اب دوبارہ نعرہ لگائیں، اب نہیں لگائیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نہیں اور واہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بلند تر صلوات. زندہ باد. ویسے ہی ہم بہادروں کے ماننے والے ہیں. بہت بڑا اعزاز ہے میرا اور آپ کا کہ ہم اس مولا کو مانتے ہیں جو میدان سے کبھی گیا نہیں. بلکہ اگر لشکر پہ لشکر آ رہے ہو نا، کسی نے کہا مولا آج جنگ بڑی گھمسان کی ہے، کسی نے میرے مولا علی سے کہا مولا آج جنگ بڑے گھمسان کی ہے، آج لشکر زیادہ ہے، آج اسلحہ ان کے پاس زیادہ ہے، آج سپاہی ان کے تیار زیادہ ہیں، تازہ دم سپاہیوں کو لے کر آئے ہیں. مولا آپ میدان میں زرہ پہن جائیں. زرہ مولا زرہ نہیں پہنتے تھے نا. مولا کسی میدان میں بھی، مولا علی کی بات کر رہا ہوں بھائی، مولا کسی میدان میں زرہ پہن کے نہیں جاتے تھے. کسی نے کہا مولا آپ زرہ پہن کے نہیں جاتے، فرمانے لگے زرہ وہ پہنے جیسے اپنی زندگی بچانی ہو. میں تو قربان ہونے جاتا ہوں جو اس جذبے کے ساتھ رہتا ہو. اب جو بھی اس کی اطاعت کرے گا وہ ایران کہلائے گا. پھر یہ منظر بنے گا. کچھ پنجابی مجھے سمجھ میں آتی ہے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی سے بلند صلوات. اللہم صلی علی. ہاں مولا سے، ذریت بھائی مولا سے کسی نے کہا مولا آج جنگ بڑی گھمسان کی ہے، آج آپ زرہ پہن کے چلے جائیں. اب جملہ سنیں علی کا، علی جملہ. مولا علی کا تو کلام بھی علی ہے. فرماتے ہیں لو اجتماع العرب علی قتالی. بھائی مولا کا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو. مولا فرماتے ہیں لو اجتماع العرب علی قتالی، اگر سارا عرب مجھے مارنے آ جائے. اس نے کہا نا آج جنگ بڑی گھمسان کی ہے، بڑے بڑے سپاہی آئے ہوئے ہیں، تو حضرت نے فرمایا لو اجتماع العرب علی قتالی، اگر سارا عرب مجھے مارنے آ جائے لما ولے تو پشت دکھا کے نہیں آؤں گا.
علی پشت دکھا کے آنے والا نہیں ہے، میدان میں ڈٹنے والا حق کا معیار، میدان میں جمنے والا حق کا معیار۔ بھائی میں نے تو یہ 1400 سال پرانا مولا علی کا فرمان کتابوں میں پڑھا تھا، مگر مجھے ابھی کچھ دن سے مولا علی کے چاہنے والوں سے یہ جلوہ نظر آ رہا ہے۔ اور وہ فرمان مولا کا یہ تھا کہ جب مولا سے کسی نے پوچھا مولا جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ جی فوج سے متعلق حفاظتی اداروں سے متعلق شخصیات تشریف فرما ہے، مولا علی علیہ السلام سے پوچھا مولا جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ بھائی سواروں کو مارتے ہیں، اونٹ والے پہ بیٹھے ہوئے کو، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے کو، جس کے پاس تلوار زیادہ، جس کے پاس اسلحہ زیادہ، کسے جو پہلے کھڑا ہے جو پیچھے کھڑا ہے کسے پہلے مارتے ہیں؟ تو حضرت نے ایک مرتبہ مسکرا کے فرمایا سرداروں کو مارتا ہوں مزدوروں کو نہیں مارتا۔ اس دور میں ایران نے ثابت کر دیا سرداروں کو مارو مزدور خود بھاگ جائیں گے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بیٹا ٹائم کم ہے میرے پاس۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ بیٹھ جاؤ میرے لال، بیٹھ جاؤ، میرے پاس وقت تھوڑا سا کم ہے، مگر کیا کریں کہ تمہاری عقیدت تو کم نہیں ہے، تو عقیدتوں کا ماحول ہے، روحانی ماحول ہے، تو تھوڑی سی بات آگے بڑھے۔ اور بات بہت روشن ہے کہ حق یعنی شجاعت، حق یعنی بہادری، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہمیشہ تلوار چلانا شجاعت نہیں ہے، بلکہ شجاعت کے جلوے ہیں، شجاعت کے منظر ہیں۔ کبھی تلوار چلا کر شجاعت کا مظاہرہ ہوتا ہے اور کبھی قلم چلا کر۔ اور یہ گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے، یہ اگر کسی کو غور سے دیکھ لیں تو وہ زمین میں گڑ جائے۔ ان کا تو طریقہ ہی کچھ اور ہے، یہ تو سانس لیتے ہیں تو دنیا سانس لیتی ہے، ان کے سانس پر تو دنیا کو سانس مل رہا ہے۔ یہ وجہ بقا بھی ہیں اور وجہ وجود بھی ہے، یہ ساری کائنات بھی انہی کی وجہ سے بنی اور یہ ساری کائنات انہی کی وجہ سے باقی بھی ہے۔ آپ کے توجہات میرے ساتھ ہیں۔ معیار ایک حق کا یہ ہے کہ وہ بہادری، شجاعت، وہ کبھی کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ اور عزیزو یہ پیغام کہ کبھی کسی سے ڈرتا نہیں ہے، یہ ہمیں مولا علی علیہ السلام نے دیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں خبردار تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ میں پاکستان میں یہ گزشتہ 25 سال سے کہتا آ رہا ہوں، جی 2000 دو ہزار سے پنجاب آ رہا ہوں، 25 سال پورے ہو گئے، جس پہلی مرتبہ 2000 میں فیصل آباد آیا تھا، جی اور پھر سلسلہ ملک صاحب جیسے، ذریت بھائی جیسے، شاہ صاحب جیسی شخصیات حکم دیتے رہتے ہیں تو حاضر بھی ہوتے رہتے ہیں۔ جی میں ایک عرصے سے یہ بات کہتا رہا ہوں، مدتوں سے کہتا رہا ہوں، پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہمارا کوئی پاکستان میں دشمن نہیں ہے، اور جو ہمارے دشمنی کا ٹائٹل لیے پھرتے ہیں ان کی حیثیت نہیں ہے جنہیں ہم اپنا دشمن مانیں۔ بد کردار لوگ، جی کہیں سے چیک پکڑنے والے لوگ، اب بھی اتنا واضح ہو جانے کے بعد کہ حق کیا ہے، اب بھی کہیں کونے کھدروں سے ان کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مگر مجھ سے ایک جوان کہنے لگا مولانا یہ اب بھی نہیں مان رہے۔ میں نے کہا انہیں آڈٹ کروانا ہے، حساب نہیں دے پائیں گے۔ انہیں تو ایجنڈا دیا گیا تھا پاکستان میں سنی شیعہ کو لڑوانے کا، مگر یہ کامیاب نہیں ہو سکے، ان کا پیسہ ضائع گیا، ان کا پیسہ ضائع گیا۔ یہ ہماری چھتوں سے علم نہیں اتروا پائے، یہ ہم سے مجلسیں بند نہیں کروا پائے۔ جی یہ آج کہیں منہ چھپائے بیٹھے ہیں، ہم تو چوک پہ مجلس کرتے ہیں، ہم تو اس مجلس اعضاء کے لیے اپنی جان، اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار۔ یہ ہمارا سب کچھ ہے بھائی، ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے، دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے،
مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ میں کئی جگہ دیکھ رہا ہوں جہاں پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے۔ برابر والا گھٹنا سیدھا کرے گا تو برابر والے کو پتہ چلے گا کہ یہ ہل رہا ہے، گھٹنا سیدھا کر رہا ہے۔ بدنوں کو تکلیف ہو رہی ہے مگر روحوں کو غذا مل رہی ہے۔ یہ جگہ ہے، یہ جگہ ہی کوئی اور جگہ ہے۔ لہٰذا بہت روشن انداز سے الحمدللہ پاکستان کی حکومت کا کردار بہت اچھا رہا، اور پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ پوری دنیا میں دو ہی ملک ہیں جو نظریوں کی بنیاد پر بنے، ایک باطل نظریے پر اسرائیل اور ایک حق نظریے پر پاکستان۔ وہ قابض ہو کر اپنے نظریے پر قابض ہو کر، نظریہ کی بنیاد پر قابض ہو کر اس نے مسلمانوں کو فلسطین سے نکالا اور ایک غاصب حکومت بنائی، اور پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک اسلامی نظریے پر بنایا۔ اور یاد رہے کہ پاکستان کو محمد علی اور فاطمہ نے بنایا ہے، اور پاکستان کو سنی نے سوچا تھا اور شیعہ نے بنایا ہے۔ لہٰذا یہ سنیوں کا ملک بھی ہے اور یہ شیعوں کا ملک بھی ہے۔ نہ سارے شیعہ مل کے سنیوں کو ختم کر سکتے ہیں اور نہ سارے سنی مل کے شیعوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو جو کام کر نہیں سکتے اس کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ سنیوں کو شیعوں کے ساتھ رہنا ہوگا اور شیعوں کو سنیوں کے ساتھ رہنا ہوگا، اور ہمارے اس خطے کا تو حسن ہی کچھ اور ہے۔ جی، میں خاص طور پہ جس صوبے سے میرا تعلق ہے وہاں کا تو ہندو بھی یا عالی مدد بولتا ہے، جی، وہاں کا تو سنی بھی علم لگاتا ہے اور کالے کپڑے پہنتا ہے۔ وہ ایک صاحب کہنے لگے، صاحب وہ زنجیر کا ماتم اور خون کے ماتم کا وہ کیوں بھائی؟ وہ کہا وہ صاحب وہ مذہب کی توہین ہوتی ہے، شاید اس وجہ سے روکا گیا تھا۔ انہوں نے کہا صاحب کون کرے گا؟ تو ان کا وہ غیر شیعہ۔ کہہ لیں ہمارے تو پورے جلوس میں غیر شیعہ ماتم کرتے ہیں۔ لاہور میں میں نے 2000 مسیحیوں کا ماتمی دستہ دیکھا ہے، اسی لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں۔ 10 سال تک پڑھتا رہا یہاں عشرہ، بات پرانی کر رہا ہوں 15 سال پہلے کی۔ 2000 ماتمی، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ بھائی شعر کو شعر کا طرح سنو۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ سمجھے؟ لہٰذا یہ جگہ ہمیں شجاعت عطا کرنے والی جگہ ہے، یہاں بیٹھنے والا بزدل ہو ہی نہیں سکتا۔ کبھی کبھی مجھے تعجب ہوتا ہے، ملک صاحب ایک گلہ کر رہا ہوں اپنی قوم کے بعض افراد سے، کبھی کبھی جو میں تعجب ہوتا ہے کہ چائے کی پیالی پہ اپنا ایمان بیچ رہے ہوتے ہیں۔ جی، شوال کا مہینہ ختم ہو رہا ہے نا، بس ذیقعد اور ذی الحجہ تو رہ گیا ہے، پھر اس کے بعد محرم ہے، پھر محرم کے تقریباً مہینے کے بعد سفر کا مہینہ، اور اس کے 20 تاریخ کو چہلم۔ جی، یہ کیا کہتے ہو؟ یہ کیوں کہتے ہو؟ یہ کیوں جا کر باتیں کرتے ہو کہ ہم مشین نہیں نکالیں گے؟ کیوں نہیں نکالو گے؟ جی، پریس کانفرنس سے افسران کے ساتھ بیٹھ کر چائے کی پیالیوں پر ایمان بیچنے والے، جی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ بھئی ان کا کام، میں پنجاب حکومت کا بھی ممنون اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ انہوں نے پچھلے سال چہلم سے 2 دن پہلے پنجاب ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو کینسل کر کے، اس اسٹے کو جو ہمارے وکیلوں نے لیا وہ منڈی بہاؤدین میں جہاں جہاں جا رہا تھا، میرا کوئی کردار نہیں ہے مگر جو ہے وہ بتا رہا ہوں، جہاں جہاں جا رہا تھا وکیلوں سے مل کے کہہ رہا تھا کہ یہ روکیں گے اور آپ اسٹے لیں گے، وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے۔
آج بھی آپ وکیلوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ بولتا ایسا اب نہیں ہوگا، جی بہت ہو گیا، اب ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس سال ہر سال سے زیادہ بڑی مشین نکلے گی، زور سے بولیے انشاءاللہ۔ اور اگر ایسا خدا نخواستہ ہو بھی جائے تو وکیل حضرات تیاری رکھیں، یہ انتظامی آرڈر ہوتا ہے، پاکستان کا آئین تو ہمیں اجازت دے رہا ہے، پاکستان کا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، یہ انتظامی طور پہ کچھ عرصے کے لیے اس طرح کی اجتماعات کو روک دیتے ہیں، تو اس کو چیلنج کیا جائے، اس کو جا کر عدالت میں بات کی جائے۔ میں خادم، اور قبلہ یہ ان لوگوں کے لیے جو کربلا کی مشین نہیں کر سکتے، وہ اس ملک میں یہ فقیر آدمی کہاں، مسکین آدمی، مولا علی کا مولا حسین کا مرید کہاں جائے؟ وہ یہیں تو اپنے ایک امام بارگاہ سے دوسرے امام بارگاہ میں جائے گا نا، ایک آبادی سے دوسرے آبادی میں حسین حسین بولتا ہوا جائے گا نا۔ تو یہ یاد رہے، اور خبردار میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، تم اپنے بعض لوگوں کی باتوں کو وہ نہیں کرنا، فالو نہیں کرنا۔ یہ کوئی بات نہیں کہ ایف آئی آر کٹ گئی، کیا ہوا ایف آئی آر کٹ گئی؟ کوئی بھینس چرانے پہ کٹی ہے؟ کوئی کسی زمین کے ٹکڑے پہ قبضہ کرنے پہ کٹی ہے؟ مولا حسین کے لیے کٹی ہے نا، مولا علی کے لیے کٹی ہے نا۔ جو اہل بیت کے نام پر اگر ایف آئی آر کٹ رہی ہو، اسے گلے میں ہارٹ بنا کے ڈال لو، رجسٹرڈ مولائی ہو گئے ہو، ریکارڈ پر آ گئے ہو کہ تم مولائی ہو۔ لہٰذا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ میں پنجاب حکومت، سندھ حکومت کا، خاص طور پر ان دو صوبوں میں، کیونکہ اور صوبوں میں اپنی نوعیت کے مسائل ہیں، مگر سندھ اور پنجاب میں الحمدللہ گزشتہ 2022 سے یہ مشی کا سلسلہ ہے، تو مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور یاد رہے کہ ہم جس مشرب کے لوگ ہیں، ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں، وہاں والے کا انداز اور چال ہی کچھ اور ہے۔ لہٰذا اس چال کو، ابھی پچھلے دنوں ایک کلام ہوا تھا تو میں اس کے چند شعر سنا دیتا ہوں۔ سرمے طور لگا دیدے تر پیدا کر، بھئی شعر کو شعر کی طرح سنیں گے نا آپ۔ سرمے طور لگا کوہ طور، حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں اللہ کے دیدار کو گئے تھے۔ سرمے طور لگا دیدے تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ بڑی عنایت، آپ شعر سن رہے ہیں۔ زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ میں اپنے قبیلے کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، شاہ صاحب تشریف فرمائیں۔ اپنے قبیلے کے ممبر پہ آنے والے، اسٹیج پر آنے والوں سے بات کر رہا ہوں۔ زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ مل گیا تجھ کو شرف، اس پہ نشر پیدا کر۔ یہ توڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ بس بہت ہو گئی آپس کی لڑائیوں کا تذکرہ ممبر سے۔ اپنی الجھنوں کو ممبر سے بیان مت کرو جی۔ ہماری قومی الجھنیں، ہمارے عقائد کے مسائل، ہماری فلاں عقیدے کا مسئلہ یہاں سے بیان نہیں کرو۔ یہاں وہ کامن بات کرو جو سب کے لیے مشترک ہو۔ ورنہ وہ جو سنی بھائی سن کر آ گیا تھا کہ ذریت بھائی پڑھنے آ رہے ہیں تو میں انہیں سننے جاؤں، اور وہ جب دیکھیں گے کہ یہ مثلاً شہنشاہ کو سننے جاؤں اور وہ دیکھیں گے کہ میں اپنی الجھنوں میں لگا ہوں، وہ کہیں گے بھئی یہ ان کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہو رہے، میں آئندہ مجلس میں نہیں جاؤں گا۔ ایک بھی مولا حسین کا مرید اگر میری وجہ سے کم ہو گیا، مجھے مولا کو جواب دینا پڑے گا۔ مولا کے چاہنے والوں میں اضافہ ہو رہا تھا اور میں نے مولا کے چاہنے والوں میں کمی کر دی، اس لیے مجھے جواب دینا پڑے گا۔ زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ مل گیا تجھ کو شرف، اس پہ نہ شر پیدا کر۔ اور ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ایران کو ذہن میں رکھ کے سنیے گا یہ شعر۔ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر۔ اور میں ان جوانوں سے بات کر رہا ہوں، خبردار، ٹائیوں والے ملاؤں سے ڈرنا نہیں۔ ہمارے معاشرے میں کچھ پینٹ کوٹ والے ملا بھی ہیں، کچھ ٹائیوں والے ملا بھی ہیں۔ خبردار، ان لوگوں سے گھبرانا نہیں۔ اور جواب دے رہا ہوں کیوں، کیا، کیسے نہیں ان سے بچیں، کیسے بچیں ان سے؟
عرض کر رہا ہوں کہ ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے. بڑی گاڑی دیکھ کر, بڑا سوٹ بوٹ دیکھ کر, ٹیڑے منہ کر کر کے انگریزی بولنے والے, ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے جی. اپنی خاص چال بنا کر آنے والے, وہ چلتا ہوا آ رہا ہے, اسی پر روب جا گیا, پتہ نہیں کون سی بلا آ رہی ہے. انہیں دیکھ کر گھبرانا, کسی کو بھی دیکھ کے گھبرانا, یہ علی والوں کا کام نہیں ہے. اور قاعدہ دے رہا ہوں, ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے. ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے. خود کو مضبوط بنا, شمس و قمر پیدا کر. جن کے پاس علی اکبر کا تذکرہ ہو, جن کے پاس حضرت قاسم کا ذکر ہو, جن کے پاس جناب زہرا کا تذکرہ ہو, جو جناب زینب کی چادر پہ روتے ہو, انہوں نے اپنے رونے کا معیار ہی اتنا اونچا کر لیا. وہ چھوٹی چھوٹی دنیاوی باتوں پہ نہیں رو سکتے. جن کے رونے کا معیار اتنا اونچا ہو گیا ہو, جن کی زندگیوں کا معیار اتنا بلند ہو گیا ہو, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرانے والے نہیں ہوتے. الحمدللہ پاکستان کا شیعہ ہوشیار ہے. سب سے بہترین کردار اس وقت دنیا تشیع میں ایران اور اس کے بعد پاکستان. پاکستانی شیعوں نے, پاکستانی سنیوں نے سرخ رو کیا ہے, تاریخ لکھی گئی ہے. آئندہ آنے والی نسلیں کہیں گی کہ ہمارے اجداد نے اچھا وقت گزارا. اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں نا, وہاں بیٹھنے والے کو ذوق کربلا کا ملتا ہے, جذبہ حسینی ملتا ہے. چلیے میرے ساتھ, اللہ آپ کے بدنوں کو بار بار کربلا لے جائے. کچھ دیر میرے ساتھ اپنے ذہنوں کو کربلا لے آئیے. مولا حسین لاشیں اٹھا رہے ہیں, سارے لاشیں خود اٹھائیں میرے مولا نے, کوئی لاشا کسی اور کو نہیں اٹھانے دیا. جب بڑھ کر کوئی کہتا تھا مولا یہ غلام ہے, تو فرماتے تھے میرا مہمان ہے. حسین کی محبت کہیں بدنام نہ ہو جائے. یہ حسین کی محبت میں آئے نا, آگے بڑھ کر خود لاشیں کو اٹھا لیتے تھے. جس نے صبح سے لے کے عصر تک لاشوں پہ لاشیں اٹھائے. بلکہ میں ایک جملہ کہوں, 56 سال کی عمر ہے کربلا میں امام حسین کی. 56 سال میں حسین مولا نے سب سے مصروف دن عاشور کا دن گزارا ہے. ایک لاشا لے کر آتے تھے اور دوسرا لاشا لانے کے لیے جاتے تھے, اور لاشیں لالا کے گنج شہیدہ میں رکھتے رہے. جس مولا نے صبح سے عصر تک لاشوں پہ لاشیں اٹھائے, اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. 3 دن بے گور و کفن رہا زہرا کا لال. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے ساتھ کچھ دیر رہیے کربلا میں. میرے مولا نے لاشیں تو بہت اٹھائے, مگر 4 لاشوں پہ بہت روئے. میں نام بتاؤں گا تو خود میری اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. ایک لاشا جس پہ حسین بہت روئے, وہ قاسم کا لاشا, پامال بھتیجے کا لاشا, جس پہ گھوڑے دوڑ گئے, جس کے جوڑ جوڑ علیحدہ ہو گئے, جسے اٹھا رہے تھے تو آواز دے رہے تھے تیرے چچا پہ بڑا گراں ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. دوسرے لاشے کا نام بتاؤں جس پر امام حسین کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے, وہ ہے علی اکبر کا لاشا. جب گئے ہیں نا حضرت علی اکبر, تو کانوں میں آواز آنے لگی جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ آ رہا تھا. اتر آئے, بابا آپ نے تو رخصت دے دی تھی. فرمایا کاش تم جیسا جوان بیٹا ہوتا. امام نے حضرت علی اکبر کو ایک مرتبہ اور گلے لگا کے پیار کیا, اور پھر اپنے بچے کو میدان کربلا میں روانہ کر دیا. اور پھر جب میدان میں چلے گئے تو نہ جانے کیسے سینے میں ایک ہوڑک اٹھی کہ میں ایک مرتبہ اور اپنے بچے کو قریب سے دیکھ لوں. تو جناب فضا سے کہا ماں کی دعاؤں کا تو اثر ہی کچھ اور ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز, تکلف نہ کریں. اے اماں, جا کے ام لیلہ سے کہو کہ دعا کرے علی اکبر پلٹ کر آ جائے. میں ایک مرتبہ اور اپنے بچے کو قریب سے دیکھ لوں. جناب ام لیلہ مصلی پر چلی گئی, سر پہ قرآن لے لیا, مناجات پڑھنا شروع کیا ہے. یعقوب سے یوسف کو ملانے والے, میرا یوسف بھی مجھے ایک بار دکھا دے.
ابھی بی بی کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تکبیر کی آواز آئی، اور تکبیر کی آواز تھی کہ علی اکبر لوٹ آئے۔ ماں در خیمہ پر پہنچی تو کیا دیکھا؟ بیٹا بابا سے باتیں کر رہا ہے، اور بیٹا بابا سے بات یہ کر رہا ہے، بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے۔ تو میں دشمن کو بتاتا کس کا پوتا ہوں، میں دشمن کو بتاتا کس عباس نے میری تربیت کی ہے۔ ابھی بابا سے بیٹا پانی مانگ رہا ہے اور ماں خیمے کے در پہ کھڑی دیکھ رہی ہے۔ شاعر نے اسے 4 مصروں میں نظم کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا۔ شاید چند قطرے پانی کے نکل آئیں، میرا بچہ پانی پی لے۔ فرمایا، علی اکبر جاؤ، تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں گے۔ یہ دوسرا لاشا ہے جسے لے کر آئے ہیں امام حسین، اور تیسرے لاشے کا نام سن لیجئے، وہ ہے عباس کا لاشا۔ اور چوتھا لاشا چھوٹا بہت تھا، رونے والوں، مگر حسین سے اٹھ نہیں رہا تھا۔ کبھی میرے مولا آگے جاتے تھے انا للہ، اور کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یہ سارے لاشیں لا لا کر امام حسین نے خیموں میں رکھ دیے، مگر اب حسین کا وقت آیا۔ کوئی رخصت کرنے والا نہیں، بہن نے گھوڑے پہ سوار کیا، اور جب آگے بڑھے تو پھر کان میں آواز آئی جیسے کوئی پیچھے دوڑتا آ رہا ہے۔ امام نے مڑ کر دیکھا تو جناب زینب دوڑتی ہوئی آ رہی تھی، اور آوازیں دیتی جا رہی تھی، مہلاً مہلا یا ابن الزہرا، اے میرے ماں جائے، آہستہ جاؤ، آہستہ جاؤ۔ امام گھوڑے سے اترے، جناب زینب کو قریب بلا کر کچھ دیر رموز امامت تفویض فرمائے۔ جناب زینب جب تک امام سجاد غشی کے عالم سے باہر آئیں، اس وقت تک جناب زینب پوری کائنات کے لیے حجت خدا، پوری کائنات جناب زینب کے زیر نظر تھی۔ اس پوری کائنات کا مالک جناب زینب کو بنا کر گئے امام حسین، اور پھر حسین گھوڑے پر موجود ہیں، سامنے دشمن کا مقابلہ ہے۔ میرے مولا نے کچھ دیر میں عزادارو میمنے کو میسرے سے اور میسرے کو قلب لشکر سے بدل دیا۔ دشمن کے جو 3 لشکر تھے، 3 دستے تھے، ان سب کو مخلوط کر دیا۔ ان کے لباس علیحدہ تھے، ان کے ڈریس علیحدہ تھے، مگر جب یہ سب مخلوط ہو گئے تو ایک دوسرے پہ تلواریں چلانے لگے، اور جب یہ ایک دوسرے پہ تلواریں چلانے لگے تو امام گھوڑے پہ کھڑے ہو گئے اور نہر کی طرف رک کر کے کہا، عباس اٹھو، اپنے اکیلے مولا کی جنگ دیکھو، دیکھو تمہارا مولا کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ پھر فرمایا، عباس تمہارے تو بازو کاٹ دیے، تمہارے تو سر پہ گرز مار دیا۔ اور پھر میدان میں اترے اور امام نے پھر دشمن کو دشمن سے مشغول کیا، اور پھر ایک مرتبہ گھوڑے کی پشت پہ کھڑے ہو کر گنج شہیدہ کو رخ کیا۔ اے میرے شہ سوارو، اے میرے اصحاب اٹھو، اے میرے صحابیوں دیکھو تو صحیح، تمہارا مولا اکیلا ہے اور لڑ رہا ہے۔ اور پھر ایسی کیفیت ہوئی کہ امام کا ایک روب طاری ہو گیا، سپاہی بھاگنے لگے اور ایک دوسرے کو آوازیں دیتے تھے، بچو حسین آ رہے ہیں، بچو حسین آ رہے ہیں، الامان الامان الحفیظ الحفیظ کی صدائیں آنے لگی۔ امام حسین میدان کربلا میں دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہاں روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مسافر ہے جو 6 مہینے کے سفر کے بعد کوفے میں داخل ہوا ہے۔ دکانیں بند تھیں، بازار بند تھے، کوئی چہل پہل نظر نہیں آ رہی۔ آپس میں اپنے آپ سے کہنے لگا کہ شاید کوفے میں کوئی تعاون آ گیا ہے اور کوفے والے شہر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ یہ سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، آواز دے کر کہا، بابا کوئی تعاون نہیں آیا، کوئی بیماری نہیں آئی ہے، ایک باغی ہے جس نے خروج کیا ہے، کربلا میں اسے مارنے کے لیے سب سپاہیوں کو جانا ہے۔ بابا حکم ہے حاکم کا کہ اگر کوئی مارنے نہ گیا تو اسے سزا دی جائے گی، کہیں آپ کی مخبری نہ ہو جائے کہ آپ کوفے میں رہے اور باغی کو مارنے نہیں گئے۔ عبداللہ ابن عفیف ازدی کہتا ہے، میں نے بیٹی سے پوچھا، بیٹا وہ باغی کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کہ بابا نام نہیں بتایا جا رہا، بس اتنا کہا جا رہا ہے کربلا جاؤ باغی کو مارنے کے لیے، بابا جلدی جائیے کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں آپ کے مخبری نہ ہو جائے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے دوبارہ گھوڑے کو تیار کیا، بیٹھ کر روانہ ہونے لگا تو بیٹی نے میرے رخصت کرتے ہوئے آواز دے کر کہا، بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، مال غنیمت میں اگر یمنی پتھر مل جائے، عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے لے آئیے گا۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پہ بیٹھ کے روانہ ہوا، جب کربلا پہنچا تو عاشور کا دن تھا، عصر کا وقت تھا۔ میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی ہے
جس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا ہے، جس پہ تیر اور نیزوں کے نشانات ہیں، جس کا جلال ایسا ہے کہ فوجیں اسے دیکھ کے بھاگ رہی ہیں۔ میں نے بس اتنا سمجھ لیا کہ ایک ہے جسے مارنا ہے اور ہزاروں ہیں جو مارنے کے لیے آئے ہیں۔ تو میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے کہا تم تو اتنے زیادہ ہو، یہ تو اکیلا ہے۔ تو وہ بھاگتے ہوئے کہنے لگا خبردار، یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا۔ عبداللہ کہتا ہے پھر مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون ہے جنہیں میں مارنے کے لیے آیا ہوں، یہ سب مارنا چاہتے ہیں، مگر کہتا ہے مجھے اتنا پتا تھا کہ اسے ماریں گے تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ کہتا ہے میں نے اپنا گھوڑا ان کے گھوڑے کے پیچھے لگایا، ابھی چند ذراع کے فاصلے پہ ان کا گھوڑا تھا اور میں قریب آ گیا تھا، تو میں نے تلوار نکالی اور بس ارادہ کیا کہ حملہ کر کے اسے مار دوں۔ جیسے ہی میں نے تلوار کھینچی، اس نے مجھے مڑ کے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ۔ عبداللہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے جانتے ہیں؟ پھر دوبارہ آواز آئی عبداللہ قریب آؤ۔ میں ڈرنے لگا تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ یمنی پتھر ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور جا کے کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسا حسین کربلا میں اپنے نانا کا دین بچانے۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ ہو گئی مجلس عزادارو، میرے حصے کی خدمت حاصل ہو گئی، مگر ایک جملہ سن لیجئے۔ عبداللہ نے تلوار نکالی، امام حسین کے گرد حلقہ بنا کر امام کا دفاع کرنے لگا۔ امام کی آواز آئی عبداللہ تلوار رکھو اور چلے جاؤ۔ کہ مولا میں آپ کو اکیلا چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں؟ بس آخری جملہ، مولا میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ فرمایا چلے جاؤ، کچھ دن بعد میری زینب آئے گی، اسے چادریں لا کے دے دینا۔ نبی زادیاں بے مخنہ و چادر کوفہ و شام کے بازاروں میں تشہیر کی جا رہی ہوں گی۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب